ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون میں تو نادان نہیں تھا ناداں ہی رہا دانستہ یا نہ دانستہ کیا کیا نہ کیا پر لاج رکھ لی میرے اللہ نے اور مجھے رسوا نہ کیا بات دل میں ہی تھی اور دل میں رہی کام ہو بھی گیا بات دل میں ہی تھی اور دل میں رہی کام ہو بھی گیا ایسا کون ہے وہ کون ہے کہ جس نے زباں کا تکلم بھی گوارا نہ کیا ہر قسم کی تعریفات اللہ رب العالمین کی ذات بابرکات کے لیے ہے درود و سلام سید ولد اعظم امام المرسلین خاتم النبیین والمرسلین جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر آج کے خطبہ جمعہ میں مسجد اقصی اور ہماری ذمہ داریاں اللہ تبارک اسمہ و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں
مسجد اقصی اور اس کے ارد گرد کو بابرکت زمین قرار دیا ہے۔ سپارہ نمبر 15 کا آغاز اللہ تعالی کی صفت سبحان سے شروع ہوتا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل ہے۔ اللہ رب الجلال والاکرام نے یہ ارشاد فرمایا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ سبحان الذی، پاک ہے اللہ، وہ ذات پاک ہے، اسرا جو لے گیا، بعبدہ اپنے بندے کو، لیلا رات کے حصے میں، من المسجد الاقصی مسجد اقصی، الذی بارکنا حولہ وہ مسجد اقصی جس کو اللہ نے بابرکت بنایا ہے، اس کا ماحول، اس کا ارد گرد، اور اس لے جانے کا مقصد یہ ہے لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم اپنی نشانیاں دکھائیں، انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہ خوب سننے والا اور خوب دیکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو یہاں مسجد اقصی کے بارے میں تذکرہ کیا، الاقصی کہتے ہیں دور تر کو، تو بیت اللہ سے 40 راتوں کی مسافت ہے، 40 دنوں کی، اس اعتبار سے اسے الاقصی کہتے ہیں۔ اس علاقے کا نام فلسطین ہے، اور اسے قدیم پرانا جو نام ہے اس کا وہ القدس بھی کہتے ہیں، اور اسے مغربی اصطلاح میں یروشلم بھی کہتے ہیں، اور اسے رومی بادشاہ جو تھے وہ ایلیا کہتے تھے۔ یعنی جگہ ایک ہی ہے، بیت المقدس، القدس، یروشلم اور ایلیا، یہ نام سارے ایک ہی جگہ کے ہیں۔ یہود کے درمیان ایک بحث ہوئی، وہ کہتے تھے جب قبلہ تبدیل ہوا، کیونکہ ابتداءً جب نماز فرض ہوئی تو اس وقت بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، اور یہ قبلہ اول یہی تھا۔ ایک بات اور ذہن نشین کر لیں، 2 قبلے تھے اس وقت میں، عالمی قبلہ بیت اللہ ہی تھا، لیکن جو جہت عبادت کے لیے مقرر تھی وہ بیت المقدس تھی۔ اس کی ایک دلیل یہ ہے، انبیاء بنی اسرائیل بھی جب حج کرنا ہوتا تھا تو بیت اللہ میں آتے تھے، تو ورلڈ انٹرنیشنلی قبلہ بیت اللہ تھا، حج کے عوامل باقی سارا، لیکن جہت کے طور پر بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جاتی تھی۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کو اور آپ کی جو دلی تمنا تھی اس کو پورا کیا، قد نرا تقلب وجهک فی السماء، کہ ہم نے آپ کا چہرہ بار بار آسمانوں کی طرف اٹھتا ہوا دیکھا ہے، لہذا اب ہم حکم دیتے ہیں کہ آپ قبلہ کو تبدیل کر لیں، رخ اور جہت کو بدل لیں۔ تو یہود میں ایک بحث چھڑ گئی، جب بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے تو اس وقت کہتے تھے کہ یہ ہمارا قبلہ قبول کیے ہوئے ہیں اور منہج نیا پیش کر رہے ہیں، دین نیا پیش کر رہے ہیں، ایک وقت آئے گا جیسے قبلہ ہمارا ہے ویسے منہج بھی ہمارا قبول کریں گے۔
اچھا جب یہ قبلہ تبدیل ہوا تو پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا، یہ کیسا دین ہے، کبھی کہتے ہیں اس طرف منہ کر کے نماز پڑھو، کبھی کہتے ہیں اس طرف۔ دنیا میں روح زمین پر سب سے پہلا جو گھر اللہ کا تیار ہوا تھا وہ یہی بیت المقدس ہے، ان کو چاہیے کہ اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں۔ انہوں نے رخ کیوں بدلا ہے، یہ ایک نئی بات چھڑ گئی۔ تو اللہ رب الجلال والاکرام نے پھر ایک تعارف فرمایا، وہ تعارف یہ تھا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ۔ اللہ کہتے ہیں بات یہ ہے کہ جو اللہ تعالی نے اس روح زمین پر لوگوں کی عبادت کے لیے سب سے پہلا گھر تیار کیا تھا وہ بیت اللہ ہے اور وہ مکہ کے اندر ہے، اور پھر اس کے بعد یہ بیت المقدس ہے، مسجد اقصی ہے۔ تو تھوڑی تاریخ اس حوالے سے آپ ذہن نشین کر لیں، حالیہ صورتحال میں اس موضوع کی بڑی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے اس روح زمین پر اللہ کا گھر تعمیر ہوا۔ علامہ احمد بن عبد الواحد المقدسی رحمت اللہ علیہ نے روایات کی تطبیق کی، اور اس کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 2000 سال قبل اس روح زمین پر بیت اللہ اللہ کے حکم پر فرشتوں نے تعمیر کیا تھا۔ سب سے پہلے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ۔ اور پھر جب آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا تو اس وقت اس روح زمین پر حضرت آدم نے اس کو بنایا تھا۔ طوفان نوح کے بعد، نوح علیہ السلام کے بعد آپ کے بیٹے سام بن نوح نے اسے تیار کیا تھا۔ پھر داؤد اور سلیمان علیہ السلام نے اس کو تعمیر کیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں آپ کا صحابی بیان کرتا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، قال قلت یا رسول اللہ، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، جب میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتا ہوں تو آپ آہستگی آواز سے درود پاک ضرور پڑھا کریں۔ شیخ الحدیث حافظ عباس انجم گندلوی رحمت اللہ علیہ میرے استاد محترم میں 1,80,000 احادیث لکھی انہوں نے، ترجمہ اور شروحات۔ اور ان کا بیٹا کہہ رہا تھا، وہ ایک دن کہہ رہے تھے کہ میرا دل کرتا ہے میں اتنی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھو، اتنی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھو کہ اللہ کہہ دے عباس تیری مغفرت کے لیے یہ درود کافی ہے۔ اور ایک محدث ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر ہمارے نفس میں جتنے سانس چلتے ہیں نا، ہر سانس کے عوض بھی اگر ہم صلی اللہ علیہ وسلم یا درود پاک پڑھیں تو رسول اللہ نے جو رسول اللہ کو ہمارے اوپر بطور احسان اور نعمت بیچا ہے، ہم ہر سانس کے بدلے بھی درود پڑھتے رہیں تو اس نعمت کا احسان نہیں چکا سکتے، ہم اس کا بدلہ نہیں چکا سکتے۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایو مسجد وضع فی الارض اول، اللہ کے نبی بتلائیے زمین پر سب سے پہلی مسجد کون سی تھی؟ صحیح بخاری حدیث نمبر 3366، قال المسجد الحرام، ومسجد حرام بیت اللہ، قال قلت ثم ایو، قال المسجد الاقصی، اللہ کے رسول پھر اس کے بعد کون سی مسجد تعمیر کی گئی؟ فرمایا مسجد اقصی۔ قلت كم كان بينهما؟ قال 40 سنة، اللہ کے رسول بیت اللہ بیت المقدس کے درمیان، بیت اللہ اور بیت المقدس کے جو تعمیراتی دورانیہ ہے وہ کتنا ہے؟ قال 40 سنة، کا 40 سال بعد کا ہے، اس کے درمیان پہلے بیت اللہ، 40 سال بعد بیت المقدس۔ تو ہم چونکہ بات کر رہے تھے مسجد اقصی کے حوالے سے، تو
تو چند ایک ضروری گزارشات ہیں اس حوالے سے. اس کے پیچھے اس تاریخ کو بیان کرنے کا ایک مقصد ہے، اس میں آپ کی ضرور توجہ ہونی چاہیے. مسجد اقصی بیت المقدس کا جو علاقہ ہے، اس میں مختلف ادوار آتے رہے ہیں، مختلف ادوار، جس میں بخت نصر اس نے فساد فی الارض بلایا. دنیا میں 4 بادشاہ ہوئے ہیں جنہوں نے اپنے دور میں پوری دنیا پر حکمرانی کی ہے. ان میں کفار میں بخت نصر اور نمرود تھا. یہ بخت نصر نے جب حملہ کیا تو اس وقت اس کی حالت یہ تھی کہ اس نے انتہائی بے حرمتی کا معاملہ کیا اور پھر فساد فی الارض برپا کیا، اور زکریا علیہ السلام کو قتل، اور عیسیٰ علیہ السلام تک یہ سلسلہ چلتا رہا، جب تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زندہ آسمان پہ اٹھا لیا. چونکہ اس کے بعد ایک دور آیا، رومی بادشاہ تھا، ٹیٹوس کہتے ہیں اس کو، اس نے بھی قتل عام کیا، صحیفوں کو پاؤں تلے روندا، قیدی بنایا، اموال لیے، چلا وطن کر دیا گیا. یہ ہسٹری میں ان کا سلسلہ ایک چلتا آ رہا تھا. پھر وقت گزرا، مسجد اقصی بیت المقدس کے حوالے سے 70 عیسوی تک یہی ہوتا رہا. 70 عیسوی تک بعض نے جالوت کا جو واقعہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان کیا ہے، تو جو مورخین اس کے اندر فتنہ فساد پھیلانے والے بخت نصر کو گردانتے ہیں، تو اس کے مقابلے میں پھر اللہ نے حضرت ذوالقرنین کو بھیجا، اور جو جالوت کے حوالے سے قائل ہیں تو اس کے مقابلے میں اللہ نے پھر داؤد علیہ السلام کو بھیجا. یہ 70 عیسوی تک یہی سلسلہ چلتا رہا. پھر اللہ تعالیٰ نے ایک وقت بدلا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دور مبارک آیا. یہ اسلامی دور ہے مسجد اقصی کا. 70 عیسوی تک تو یہ ویران پڑی ہوئی تھی. پھر اس کے بعد عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ کو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بیت المقدس کا اس علاقے فلسطین کا گورنر بنا کے بھیجا. اس وقت فرنگی بادشاہ وہ اس وقت تھے اس کے اوپر. عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ تشریف لائے تو اس وقت بغیر لڑائی کے اللہ تعالیٰ نے فتح دی تھی، جو کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی سیرت کے حوالے سے کئی دفعہ بیان کر چکے ہیں کہ انہوں نے ان کی علامات دیکھ کے لڑائی کرنے کے بغیر ہی بیت المقدس مسلمانوں کے حوالے کر دیا تھا. عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے بعد جب یہ بیت المقدس آزاد ہوا تو پھر فرنگی بادشاہوں نے اس کے اوپر حملہ کیا تھا. اس وقت 70,000 کے قریب مسلمانوں کو شہید کیا گیا، مسجد تباہ کر دی گئی، اس کو گھوڑوں کا استبل بنا دیا گیا. پھر نور الدین زنگی فتوحات کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے 90 سال کے بعد تقریباً 553 میں سلطان الناصر صلاح الدین یوسف بن ایوبی رحمت اللہ علیہ نے اس کا قبضہ لیا تھا. پھر خلافت عثمانیہ اور خلافت ان کے خلفاء نے اس کی تزین، تعمیر اور اس طرح قبے، اس کے اندر مینارے، مسجد کی تعمیر، یہ سلسلے سارے جاری رکھے. اب آپ غور کریں کہ یہ پرانا اور اسلامی مسجد بیت المقدس کا ایک دور تھا. اللہ تعالیٰ نے قبلہ تو تبدیل کر دیا جیسے میں نے پہلے عرض کی، لیکن اس کی فضیلت کو باقی رکھا. اس کی فضیلت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ 3 جگہ پہ سفر کر کے جا سکتے ہیں ثواب کی نیت سے: بیت اللہ، مسجد النبوی، بیت المقدس. کہ آپ کہیں کہ میں یہاں سے سفر کر کے جا رہا ہوں
اس لیے کہ مجھے وہاں اجر اور ثواب زیادہ ہوگا. تو وہ 3 ہی جگہ ہیں، بیت اللہ، مسجد نبوی اور بیت المقدس. آپ بیت اللہ جاتے ہیں، ایک نماز ادا کرتے ہیں 1,00,000 نماز کا ثواب ہے. 1,00,000 نمازوں کو تقسیم کریں، تقریباً 55 سال کی نمازیں بنتی ہیں. ایک بندہ 10 سال کی عمر میں نماز شروع کرے، 65 سال کی عمر تک کوئی نماز نہ چھوڑے، تو پھر اس کی 55 سال کی نماز ہوتی ہے. پتہ نہیں کسی کو نصیب ہوگی کہ نہ ہو، لیکن اگر وہ بیت اللہ میں چلا جائے تو ایک نماز اتنا اجر رکھتی ہے کہ اس کی 55 سال کی نمازوں کے برابر ہے. تو اللہ مجھے اور آپ کو یہ نمازیں بار بار نصیب فرمائے. یہ جو مہنگائی کا ہم کہتے ہیں مہنگا ہو گیا ہے، اگر اس کی اجر اور ثواب کو دیکھیں تو مسئلہ تو صاحب وسعت کے لیے ہے نا، تو پھر اس کے لیے کوئی مہنگا نہیں ہے. اور اسی طرح اگر مسجد النبوی میں جاتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صحیح حدیث ہے، آپ نے فرمایا میری مسجد میں پڑھی ہوئی نماز اللہ اس کے بدلے میں 1,000 نماز کا اجر عطا فرمائیں گے. بعض روایات میں 50,000 کا بھی ہے، لیکن اس کی سند درجہ صحت کو نہیں پہنچتے. اور تیسری مسجد بیت المقدس ہے، فرمایا ایک نماز پڑھیں گے 500 کا اللہ اجر عطا فرمائیں گے. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، جس نے مسجد بیت المقدس میں نماز پڑھی اللہ اس کے سابقہ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا. آئیے یہ تھوڑا سا تعارف تھا اور اس کی تھوڑی سی فضیلت تھی. اب اس پر جو دشمن حملہ کیے ہوئے ہے اس پر ذرا غور کرنا ہوگا. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جب جہاد کا حکم دیا نا تو اسلامی تربیت کی. اسلامی تربیت کیا تھی؟ میں اس کی ایک مثال پیش کرتا ہوں. جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باصادت ہوئی ہے، جس دورانیے میں نے 2 خطبہ پہلے وہ واقعہ آپ کو سنایا تھا. ابرہا آیا کہ میں نے بیت اللہ کو گرانا ہے. اب اسلامی تربیت کا فرق سمجھیے گا، پھر انشاءاللہ آپ کو بیت المقدس کے جھگڑے کی بات سمجھ آ جائے گی. اسلامی تربیت یہ تھی، ایک طرف وہ ابرہا اس لیے بیت اللہ کو ڈھانے آیا تھا کہ اس کی عبادت گاہ والے گھر میں معبد خانے میں کسی نے پخانہ کر دیا، تو اس نے اس کی ضد میں بیت اللہ کو گرانے تک تیاری کر دی. اور امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ طبیعت اور تربیت دیکھے کہ مسجد النبوی نے بدبو نے پیشاب کر دیا اور صحابہ سے روکنے لگے تو آپ نے کہا اسے پیشاب کر لینے دو. آپ تربیت کا فرق سمجھیے. ابرہا کے معبد خانے میں پیشاب ہو پخانہ ہو تو بیت اللہ کو ڈھانے کے لیے ہاتھیوں کا لشکر روانہ کر دے، اور سید الانبیاء کی گھر مسجد النبوی اللہ کے گھر میں پیشاب ہو تو صحابہ کو منع کرنے اس کو کرنے دو، روکے گا تو بیماری لگ جائے گی. جب اس نے پیشاب کر لیا تو رسول اللہ نے فرمایا اس پہ پانی بہا دو، اور اسے بلایا کہ یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں تسبیح ہوتی ہے، تحمید ہوتی ہے، نماز ہوتی ہے، قرآن کی تلاوت، یا نجاست بول و براز کے لیے نہیں ہے، اس کے لیے الگ جگہ کا اہتمام کرنا چاہیے. یہ تربیت کا فرق. اور یہی فرق تھا کہ جب دشمن پر جہاد کا حکم دیا گیا تو کہا جو عبادت خانے ان کو نہیں گرانا، ان کے اندر جو مصروف عمل درویش اور عبادت میں مصروف ہے ان کو پر حملہ نہیں کرنا، جو آپ کے آگے ہتھیار ڈال دے اس کو نہیں مارنا، جو کلمہ پڑھ لے اسلام قبول کر لے اس پہ دست دراز نہیں کرنا. صحابی کا واقعہ معروف ہے کہ اللہ کے رسول جب وہ میری پوری دسترس میں تھا اس نے اسلام قبول کیا، کلمہ پڑھا، کیونکہ وہ تلوار کے درد سے پڑھا تھا. رسول اللہ فرماتے ہیں کہ تم نے اس کا دل چیر کے دیکھا تھا کہ تیرے خوف سے پڑھا کہ اللہ کے حکم پہ پڑھا، کہ اللہ محمد اس قتل سے بری ذمہ ہے، تیرا معاملہ اور تیرے بندے کا ہے، میں اس کا کوئی ذمہ دار نہیں ہوں. میں خواتین کو کچھ نہیں کہنا، بچوں بوڑھوں کا خیال رکھنا، جانوروں کو نہیں مارنا، فصلوں کا لحاظ رکھنا. اگر دشمن آپ کی ضرب کاری سے مر گئے اس کی لاش کو نہیں کاٹنا. ایک طرف اسلامی تربیت یہ ہے، اور دوسری طرف مسئلہ ہے یہود کے اندر حسد
اور وہ حسد کیا ہے؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں جو بنی اسرائیل کی باقیات تھی وہ یہی یہودی تھے جو اپنے آپ کو اللہ کے چہیتے اور نعوذ باللہ اپنے آپ کو اللہ کے بیٹے اور اللہ اور انبیاء کے وارث اور افضل کون سمجھتے تھے. جب یہ رسالت کا سلسلہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں منتقل ہوا بنو اسماعیل کی شکل میں، رسول اللہ کی شکل میں بنو اسماعیل میں، تو اس وقت سب سے بڑا حسد یہ تھا کہ یہ بنو اسرائیل سے نکل کر نبوت بنو اسماعیل میں کیوں گئی ہے. اور آج تک جو نبوت کا سلسلہ ہے وہ تو بنی اسرائیل میں رہا ہے. تو پھر انہوں نے یہ بنی اسرائیل سے بنو اسماعیل میں جو منتقل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخالفت جو کی تھی وہ حسد کی بنیاد پر کی تھی. اللہ کہتے ہیں الذین یعرفون، اس طرح وہ آپ کو پہچانتے ہیں کما یعرفون ابناءہم، جس طرح اپنے بیٹے کو پہچانتے ہیں. یہ نہیں کہ ان کو آپ کا تعارف نہیں ہے. اور بلکہ جب یہود گزرے نا مدینہ سے، سفری ان کا معاملہ تھا، تو جب یہود گزرے تو انہوں نے دیکھا کہ یہ جو وادی نخلستان ہے، کھجوروں کی وادی مدینہ منورہ ہے، تو یہ مدینہ منورہ تو وہ نشانیاں رکھتا ہے جہاں آخری نبی آئیں گے. تو یہود سب سے پہلے وہاں گزرتے ہوئے پڑاؤ ڈالا اور رہائش بدیل ہو گئے کہ آخری نبی یہاں آئے گا. وہاں اوس اور حضرت کی دشمنیاں چلتی تھی، یہ وہاں لڑائیاں شروع کر گئے. جب کبھی ان کو مار پڑتی کہتے ٹھہر جاؤ، ایک نبی آنے والا ہے، اس کے ساتھ مل کر ہم تمہارا قلعہ کما کریں گے. تو رسول اللہ کی آمد سے پہلے ہی آپ کو جانتے تھے. جب ان کو پتا چلا کہ یہ رسالت بنی اسرائیل سے منتقل ہو کر بنو اسماعیل میں چلی گئی ہے، اس وجہ سے انہوں نے حسد کی اور اب اپنے آپ کو یہ اللہ کے چہیتے سمجھتے تھے، نعوذ باللہ اللہ کے بیٹے سمجھتے تھے، اپنے آپ کو انبیاء کا وارث سمجھتے تھے، اپنے آپ کو روح زمین پر سب سے افضل قوم سمجھتے تھے، اور بیت المقدس اپنا قبلہ اور اپنی جو عقیدت کی جگہ تھی وہ سمجھتے تھے. جب یہ انتقال منتقل ہوا اللہ کے رسول امت مسلمہ کی شکل میں، کنتم خیر امت اخرجت للناس کی شکل میں کہ تم دنیا میں بہترین امت ہو، پہلے کا انی فضلتکم علی العالمین، بنی اسرائیل یاد کرو ہم نے تمہیں دنیا میں فضیلت دی تھی. پھر اس کے بعد یہ تبدیلی ہو گئی، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو. یہ جو منتقلی تھی یہ حسد کا سبب بنی. اب اس میں سے چند ایک تھے، 9-10 سے اس کے قریب صحابہ عبداللہ بن سلام جیسے جو یہود میں مسلمان ہوئے تھے، باقی سب سے زیادہ ان میں مخالف تھے. اور قرآن اسی بات کی طرف توجہ دلاتا ہے سورہ المائدہ کہ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً، آپ ضرور پائیں گے سخت ترین لوگوں میں عداوت میں لِلَّذِينَ آمَنُوا، ان لوگوں کے لیے جو ایمان والے ہیں، الْيَهُودُ یہود کو، وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ مشرک ہیں. تو یہ عداوت میں اس بنیاد پر مسلمانوں کے خلاف ہوئے. تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے یہ سلسلہ بنا ان کا بیت المقدس کے حوالے سے. اور اب دنیا کے اندر ان کا یہ نظریہ ہے. میں اپنی بات کو اختصار سے سمیٹتے ہوئے شاید ان الفاظ سے، اس دائرے سے، اس قلت وقت میں آپ کو بات نہ کر سکوں، لیکن انشاءاللہ بات ضرور سمجھ آئے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ جو چینجنگ ہوئی اور اس کے بعد یہ یہود جو حسد کا شکار ہوئے اور وہ آج تلک ہیں اور وہ قیامت تک رہیں گے. تا وقت ہے کہ وہ وقت ہے یہودی کسی درخت کے پیچھے چھپا ہوا ہو یا کسی پتھر کے پیچھے اور وہ بول کے کہے کہ یہودی یہاں ہے اور اس کا قتل کیا جائے، اس وقت تک یہ حسد باقی رہے گا. اب اس حسد کی بنیاد پر وہ بیت المقدس کو اپنی ملکیت سمجھتے ہیں اور ان کے علاوہ جتنے مذاہب ہیں ان کو وہ اپنا غلام سمجھتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا ہمارے لیے ہے، ہم دنیا میں سب سے اعلیٰ ہیں، باقی سب ہماری خدمت کے لیے. کسی بھی مذہب کو مذہبی اعتبار سے وہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. آج بھی ان کے دماغ میں وہی حسد ہے، وہی وجہ ہے. اور پھر فلسطین میں بیت المقدس پر جو مسلمانوں پر 70 سال سے یرغالیں ہیں، وہ غزہ پر حملے ہیں، مسلمانوں کے بچوں کو کاٹنا ہے، ان کے جوانوں کو شہید کرنا ہے، ان کی عورتوں کی عزتوں کو تار تار کرنا ہے، اور ہر وقت ان کے ساتھ یہ 70 سالوں سے یہ پیر در پیر ظلم ہے. اس کے پیچھے ہسٹری یہی ہے. حالانکہ یہ اللہ کا گھر مسلمانوں کے لیے، ان الارض للہ، زمین اللہ کے لیے ہے، اور یہ اللہ کی زمین اللہ کے بندوں کے لیے ہے. حالانکہ حق اللہ تعالیٰ نے جو دیا وہی ہے، لیکن یہ حسد پر اس پر قابض ہیں، اور یہی آج اس کی شکل ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا حق ہے، اور اسی بنیاد پر وہ مسلمانوں کے اوپر حملے کیے ہوئے ہیں. آج ہماری ذمہ داری یہ ہے، دیکھیے ہم انفرادی طور پر جہاد کے لیے نہیں جا سکتے، بے بس ہیں.
ہمارے اندر یہ استطاعت نہیں ہے، ہماری دسترس نہیں ہے. اس وقت امت مسلمہ کے حکمرانوں کی ذمہ داری ہے کہ جیسے ابھی حالیہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ فلسطین کے کچھ لوگوں نے جب اسرائیل پر حملہ کیا تو بڑا ڈنڈورا پیٹا دیا، ہمارے ساتھ تو ظلم ہو گیا، ہمارے سویلین کو مارا گیا، ہمارے تو جناب بلڈنگیں گرا دی گئی. تو اس کے مقابلے میں 70 سال کا ظلم کسی کو نہیں نظر آیا. تو فوراً کھڑا ہوا ان کا ہماری یہودیوں کا، امریکہ، فرانس، سارے کھڑے ہو گئے، ہم تمہارے ساتھ ہیں. لیکن افسوس اور دل دکھ رہا ہے کہ دنیا کے 57 ممالک مسلمان حکمران پاکستان سمیت ابھی تک ان کی حمایت میں جیسے ان کے ساتھ کھڑے ہونے والے ہیں کسی نے بھی کوئی اعلان نہیں کیا. ہاں ہمدردیاں ہیں، حمایتیں ہیں، وہ سارا معاملہ ہے، لیکن دیکھیں کفر بھی واضح ہے اور ہدایت. کہتے ایمان ہو تو عمر فاروق جیسا، کفر ہو تو ابو جہل جیسا، برنگی چھوڑ کر یا کرنگ ہو جا یا سراسر موم یا سنگ ہو جا. بات تو یہ ہے کہ اس وقت ضرورت یہ ہے کہ ہمارے حکمران کھڑے ہوں اور کم از کم دنیاوی اعتبار سے جو اس وقت دنیا کا لا ہے، کم از کم اس لا کے تحت تو ان کو جینے کا حق دیا جائے اور پھر وہ اس کی بنیادوں کے اوپر ہی کم از کم فیصلہ کر دیا جائے. کیونکہ غیر مسلم کو اسلام سے تو کیا، وہ تو دشمن ہے. الکفر ملت واحدہ، اسلام کے مقابلے میں تو گٹھ جوڑ ہے ان کا. تو اس اعتبار سے تو ہم بات نہیں کر سکتے، لیکن کم از کم انہی کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق تو فیصلہ کیا جا سکتا ہے. تو میرے محترم بھائیو، ہماری ذمہ داریاں یہ ہیں. صرف دعاؤں سے کام نہیں چلے گا کہ یا اللہ ان کی توپوں میں کیڑے ڈال دے، ان کی گنوں کو زنگ لگا دے، ان کے دماغوں کو پھیر دے. خالی دعاؤں سے کام نہیں چلنا. دعائیں کام اس وقت آئیں گی جب رسول اللہ میدان میں 313 لے کے آئے تھے اور رات کو کھڑے دعا مانگ رہے تھے، کالی کملی کندھے سے سرک گئی تھی. ابو بکر کا ہے اللہ کے رسول بس کر دیجئے، اتنی دعا کافی ہے جو آپ نے کر لی ہے. میدان میں نکلنا ہوگا پھر تو ہمیں اثر آئے گا، اور اگر ہم خالی بیٹھ کے دعائیں کریں گے تو یہ کافی نہیں ہے. میرے محترم بھائیو، ہماری ذمہ داری بحیثیت مسلمان یہ ہے کہ ہماری ہمدردیاں ان کے ساتھ ہونی چاہیے، ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہونی چاہیے. ہمارے مال، ہماری جانیں، ہماری صلاحیتیں، ہمارے جو اقتدار ہیں، ہمارے جو اللہ نے منصب بنائے ہیں، وہ سب ان کی حمایت میں. کیونکہ اسلام مسلمان ایک اس دستے واحد کی طرح ہے. اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ، کیا ہو گیا ہے تمہیں کہ تم کیوں نہیں نکلتے ان کے لیے جو کمزور مسلمان ہیں اور وہ دشمنان کی زد میں ہیں اور اللہ کی نصرت کو پکار رہے ہیں. تو آج ہمیں اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرنا ہوگا. جو جس حیثیت کو رکھتا ہے اس حیثیت پر اسے اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. آخری گزارش یہ ہے، ہمیشہ اللہ تعالیٰ انسانوں کے رویوں کو دیکھتا ہے. بات بہت لمبی ہے لیکن اس کا آخر میں آپ کو ایک بات سمجھاؤں گا. چھپکلی کو مارنا ثواب ہے، اس لیے کہ رسول اللہ نے فرمایا یہ ابراہیم کی جب چخا جلائی گئی تھی اس میں ٹونکے مار رہی تھی اور پرندہ چونچ میں پانی لا کے اس کو ڈال رہا تھا کہ یہ بجھ جائے. پرندے کے چونچ کے پانی سے وہ بجھ نہیں سکتی تھی اور چھپکلی کے پھونک مارنے سے وہ بھڑک نہیں سکتی تھی. لیکن اللہ نے دونوں کا کردار سامنے لایا. کہا کردار اتنا بھی ہوا نا جتنا چھپکلی نے پھونک ماری تھی تو میں رہتی دنیا تک نشان عبرت بنا دوں گا. پہلی ضرب میں مارو گے تو 100 نیکیاں، دوسری میں مرے گی تو 70 نیکیاں ملیں گی. وجہ کیا ہے کہ اللہ نے رویوں کو شمار کرنا ہے. اور یہ جو ہر وقت ہم بات کرتے رہتے ہیں اور اسلام مخالف ایجنڈے، یہ یلغاریں، یہ جو میڈیا کے ذریعے سے ہیں، اور ہمیں کچھ کیونکہ ایک دجل میڈیا بھی ہے، اس کا صحیح رخ بھی اور غلط بھی، لیکن جب یہ غیر مسلم کی طرف سے یلغار ہوتی ہے تو یہ دجل ہوتا ہے ہمارے دماغوں کو کنٹرول کرنے کے لیے. تو اس پر کم از کم بحیثیت مسلمان اپنے رویوں کو غور کریں. کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ چھپکلی کی مانی بھی پھونک ہماری اس دشمنی کے حق میں شمار ہو جائے کہ پھر ہم اللہ سے نہ اپنی نمازیں پیش کر سکیں، نہ روزے، نہ اپنا اسلام، نہ اپنی عبادات، اور یہ نہ ہو کہ ہم اللہ کے ہاں شرمندہ ہوں. اللہ سے دعا ہے اللہ مسجد اقصی کی اس عظیم ترین گھر کی عظمت کو پہچاننے کی اور پھر اس کے اوپر جو ہماری ذمہ داریاں ہیں اس کو پہچاننے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے.
موضوع میں نے جو کچھ بھی بیان کیا یہ اللہ کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں تھا. اگر اس میں کوئی کوتاہی ہے تو یقیناً وہ مجھ گناہگار کی طرف سے یہ شیطانی وسوسہ ہے. اللہ ہماری علمی کمیوں کو پورا کر دے, عمل کو تاہیوں سے درگزر فرما لے, جتنا علم دیا اس سے زیادہ عمل کی توفیق دے, اور جیسے ظاہر میں نظر آتے ہیں ہماری تنہائیاں اللہ اس سے زیادہ خوبصورت کر دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.